اپنے نو مولود صاحبزادے کی خوشی میں حضور کا میلاد منائے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں ملک اشفاق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دوری مبارک پیش کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائی، اور دوسرا انہیں مبارکباد اس بات پہ دیتا ہوں کہ اشفاق صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ میں تو میزبان ہوں، چونکہ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرا اپنا گھر ہے، کہ آج ہمارے اندر وہ ہستی تشریف فرما ہے کہ جن کا ٹائم لینے کے لیے کئی مہینے لوگ ترستے ہیں، اور پورے ملک پاکستان کے اندر جن کی خطابت کا ڈنکا بجتا ہے۔ میری مراد میرے برادر اکبر نواسہ فقیہ اعظم شہزادہ امام الصرف برادر اکبر برادر مکرم میرے استاد محترم حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد انعام اللہ اشرفی صاحب، میں بھی اپنی طرف سے بھی، اور ملک اشفاق صاحب، ملک مبشر صاحب، ملک سخاوت صاحب، ان سب دوستوں کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے ملک محمد افضل قادری صاحب، ملک معظم صاحب، وہ بھی تشریف لائے، جناب محمد رضا صاحب، محمد مطیع الرسول صاحب، محمد پیارے بھتیجے محمد حماد اللہ صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ جدے منہ زبان ہے او بولے، باقی خاموش رہے، کہہ دو آمین۔ آج ہم خطاب انشاءاللہ برادر مکرم یہ فرمائیں گے، کیونکہ میں ادنا ہوں، یہ اعلیٰ ہیں۔ ہمارے مسجد میں وہاں پہ ایک صاحب ہے، وہ جماعت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ادنا کی اعلیٰ کی ادنا کے پیچھے نہیں ہوتی، خیر وہ ایک بحث ہے۔ تو وہ ادنا یا وہ اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا، حقیقت میں یہ اعلیٰ، مجھ سے یہ اعلیٰ ہیں۔ اور جیسے کہ پہلے یہ پیارے بھتیجے نعت پڑھ رہے تھے نا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، کہہ دے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ۔ ہر اعلیٰ کے اوپر ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ہر اعلیٰ سے اوپر ایک اعلیٰ ہوتا ہے۔ مجھ سے اعلیٰ، میں ادنا ہوں، خاک ہوں، ذرہ ہوں، حقیر ہوں، مجھ سے بڑے ہیں یہ، مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ ان سے اعلیٰ ہمارے والد محترم ہیں، ان سے اعلیٰ ان کے استاذ محترم ہیں، ان سے اعلیٰ حضرت سیدی فقیہ اعظم ہیں، جن کا فیض پوری دنیا میں ہے۔ ہر اعلیٰ سے اوپر ایک اعلیٰ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وہ بھی اعلیٰ ہے، مگر ہم سنیوں کے امام جو اعلیٰ حضرت ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ اعلیٰ کون ہے، وہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ۔ کہہ دو یار، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ ہیں؟ حضور کتنے؟ جناب آپ نے موضوع دیا تھا سرکار کا نور اور اس کی تخلیق، تو اب چونکہ میں چاہتا ہوں برادر مکرم ان کا ہی کتاب ہو، تو چلے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا میلاد ہو رہا ہے، ملک اشفاق صاحب توجہ چاہوں گا، ہمارے نبی کتنے اعلیٰ ہیں؟ ہر اعلیٰ سے اوپر ایک اعلیٰ ہے۔ ہمارے آقا زمین سے بھی اعلیٰ ہیں، زمان سے بھی اعلیٰ ہیں۔ ہمارے آقا زمین سے اعلیٰ، زمان سے اعلیٰ، مکین سے اعلیٰ، مکان سے اعلیٰ۔ ہمارے آقا قرآ سے اعلیٰ، ہمارے آقا صحاب سے اعلیٰ، ہمارے آقا 1,24,000 نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ۔
لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بال اولیاء سے رسول، خلق سے حضور کتنے اعلیٰ ہیں۔ ساری مخلوق خدا ایک طرف رکھ دی جائے، میرے آقا ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، بس حضور سے ایک اعلیٰ ہے۔ کس اعلیٰ نے حضور کو اعلیٰ؟ جہاں سارے اعلیٰ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں حضور کے بڑے ہونے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور حضور کو اعلیٰ کس نے بنایا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے وہ رسولوں سے اعلیٰ، ہے وہ رسولوں سے اعلیٰ۔ اچھا، سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے، سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے، ہے وہ ہر اس اونچے سے اونچا ہمارا، اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں۔ آپ نے کوثر کا نام بھی سنا ہے، سلسبیل کا نام بھی سنا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ سلسبیل کیا ہے؟ کوثر یہ جنت میں ایک نہر ہے یا ایک حوض ہے، جنت کا ایک حوض جس کا نام کوثر ہے۔ اور جو حوض کوثر کا پانی حضور کے ہاتھوں سے پینا چاہتے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے نا حوض کوثر کا پانی پلانے کی، پتہ ہے وہ کون ہے؟ اپنے استاذ محترم برادر مکرم کی موجودگی میں یہ میں روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگ صحابہ کرام کی محبت کی آڑ لیتے ہوئے اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور کچھ اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اصحاب رسول کو پھونکتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، توجہ ہے؟ توجہ ہے تو یہ روایت بیان کر دوں، ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں۔ جاگ رہے ہو؟ آقا نے فرمایا جب جنت میں جنتی جائیں گے نا تو کیا ہوگا کہ جنت کا حوض جو کوثر کے نام سے احادیث مبارکہ میں حوض کوثر، اس کے 4 کونے ہیں۔ بولیے کتنے کونے؟ حوض کوثر دیاں 4 نکرانوں۔ اشفاق صاحب تواڈی فرمائش ہے، پنجابی ہے۔ حوض کوثر دیاں کنیاں نکرانوں؟ 4 کونے۔ حضور نے فرمایا ایک کونے تھے رب ذوالجلال میرے یار غار ابو بکر کو نو کھڑا کر کے۔ حوض کوثر کے ایک کونے تھے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، دوسرے کونے تھے رب ذوالجلال حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ اے عمر یا رب جلیل حکم، فرمایا اس میرے حوض سے دوسرے کونے تھے کھڑا ہو جا۔ تیسرے کونے تھے حضرت عثمان ذوالنورین عثمان غنی کھڑے ہوں گے۔ چوتھے کونے تھے حضور فرما دے میرا پیارا ویر علی المرتضی کھڑا ہو گا۔ اچھا کی ہوئے گا؟ سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق دے کو جا، اللہ اکبر، پانی منگا جائے گا۔ جناب صدیقی اکبر پوچھن گے اے پانی منگن آلیا دستے صحیح، عمر نو ماننا ہے؟ عمر دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ ہاں ماننا۔ عثمان دے بارے کی عقیدہ ہے؟ عثمان نو بھی ماننا۔ علی دے بارے نہیں، علی نو نہیں ماننا۔
جناب سیدنا صدیق اکبر دھتکار دیں گے. دوسرے کونے تھے جناب فاروق اعظم, وہ بھی یہی جواب دیں گے. جناب عثمان غنی مولا علی پتہ کی چلا کہ حوض کوثر دا پانی اونوں ہی نصیب ہوئے گا جیڑا اہل بیت دے دادا گدا بھی ہے, حضور دی اصحاب دے دادا گدا بھی ہے. اللہ اکبر. حوض کوثر جناب تہاڈی فرمائش پوری ہو گئی. میں زندگی پہلی باری پنجابی بولا, ہن میں اپنی لے تے آ رہا ہوں. حوض کوثر جنت کا یہ ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے. سلسبیل حضور یہ جنت کی نہر ہے, جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل. ارے میں آپ حضور کا ہر کلمہ پڑھنے والا وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت کی ان نہروں کا پانی پئیں, ان سے سیراب ہوں, جنت میں جائیں, حوض کوثر کا پانی پئیں. حوض کوثر کا پانی جو ایک مرتبہ پی لے گا نا, رب ذوالجلال کی عزت کی قسم پھر کبھی پیاسا نہیں. دودھ سے سفید, شہد سے میٹھا, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار حوض کوثر کا پانی. اچھا یہ جو جن کا چرچا ہے نا حوض کوثر سلسبیل, یہ جنتی دو نہریں, ان کی شان کتنی بلند ہے. بتاؤ کہ یہ حوض کوثر اور سلسبیل یہ کس کے صدقے میں ملیں گی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. ہمارے آقا جو رحمت کے دریا ہیں, رحمت للعالمین ہے. رب ذوالجلال نے حضور کے قدموں کی خیرات سے حوض کوثر کو بھی بنا دیا, سلسبیل کو بھی اپنے گناہگاروں کے لیے بنا دیا. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. میرے کریم آقا علیہ السلام ہر شے سے اعلیٰ اور عرفہ, ہر شے سے اعلیٰ اور عرفہ کیوں نہ ہو. آپ کی فرمائش, رب ذوالجلال نے ساری مخلوق کو پیدا کیا, ہر شے کی تخلیق ہوئی, سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کس شے کو بنایا؟ کہہ دیں یار سبحان اللہ, کچھ نہیں ہونے لگا. سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کس چیز کو بنایا؟ حدیث قدسی ہے, مختصر اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. فرمایا کنتو کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, رب فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں جانا پہچانا جاؤں. مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی پہچانتا نہیں تھا. میں نے چاہا کہ میں جانا پہچانا جاؤں, کوئی جاننے والے مجھے ہو. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کر دیا. جب حضور کے نور کی تخلیق ہوئی, نور مصطفیٰ بننے کے بعد رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کو بنا کر کہاں رکھا؟ حدیث مبارکہ ہے, حضرت جابر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کب کے نبی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا. فرمایا کہ بنانے کے بعد اپنے قرب خاص میں 12,000 سال تک رکھا. بولیے کتنے ہزار سال؟ 12,000 سال تک. فرمایا کہ 12,000 سال تک مقام قرب میں رہنے کے بعد رب ذوالجلال نے محبت کے ساتھ میرے نور کو ظاہر کیا, نکالا اور اس نور کے 4 حصے کیے. پہلے حصے سے رب ذوالجلال نے عرش اور کرسی کو بنایا, دوسرے حصے سے خازنین کرسی کو بنایا, تیسرے حصے سے حاملین عرش کو بنایا, پھر چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا. 12,000 سال کے بعد پھر میرے نور کو نکالا اور پھر میرے نور کے 4 حصے کیے. پہلے حصہ سے رب ذوالجلال نے تقدیر لکھنے والے قلم کو پیدا فرمایا, دوسرے حصہ سے لوح کو بنایا,
تیسرے حصہ سے رب ذوالجلال نے جنت کو پیدا کیا، پھر چوتھے کو 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا، پھر اس کو نکالا، 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے رب ذوالجلال نے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے حصہ سے رب ذوالجلال نے سورج کو بنایا، تیسرے حصے سے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ بشر کی رٹ لگانے والوں سے اتنا تو پوچھو، تم کہتے ہو کہ بشر ہے، نور نہیں، ارے جن کے نور سے سورج بنا، چاند بنا، فرشتے بنے، کیا ان کے نورانیت پہ شک کرتے ہو؟ اللہ اکبر، بشریت تو ابھی بنی ہی نہیں، بشریت کا وجود تو بعد میں آیا تھا۔ رب ذوالجلال نے حضور کے نور کے ان تینوں حصوں سے فرشتوں کو پیدا کیا، سورج کو بنایا، چاند اور ستاروں کو تخلیق کیا، پھر چوتھے حصہ کو رب ذوالجلال نے 12,000 سال تک مقام رجا میں رکھا، پھر اس نور کو نکالا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے رب ذوالجلال نے عقل کو بنایا۔ میں ان بدبختوں سے پوچھتا ہوں جو اپنی محدود عقلوں کے بلبوتے پر عظمت مصطفیٰ کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ارے یہ عقل تو میرے آقا کے نور کا عقل کو بنایا، دوسرے حصہ سے علم اور حکمت کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے رب ذوالجلال نے عصمت اور توفیق کو بنایا، پھر چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا، پھر اس کو نکالا۔ حضور فرماتے ہیں اے جابر پھر میرے نور کے 4 حصے ہوئے۔ رب ذوالجلال نے جب مقام حیا سے میرے نور کو نکالا تو رب ذوالجلال نے میرے نور پر اپنی نگاہ کرم فرمائی۔ جب نگاہ کرم فرمائی نا تو میرے نور کو پسینہ آیا، میرے نور کو پسینہ آیا۔ اس پسینے سے جو مقامی حیا سے نکلا تھا میرے نور کا وہ حصہ، جب پسینہ آیا 1,24,000 کم و بیش وہ اس پسینے کے قطرے، 1,24,000 قطرے جب اس میرے نور کے پسینے کے گرے تو رب ذوالجلال نے ان کے فیض سے سارے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو پیدا کر دیا، اور فرمایا کہ جب انبیاء کی روحوں نے سانس لی، اے جابر جب میرے نور سے نبیوں کی روحیں بنی اور انہوں نے سانس لی، ان انبیاء کی سانسوں سے تا قیامت میری امت کے جو سعداء شہداء جو فرما بردار اولیاء ہیں اللہ نے ان کی روحوں کو پیدا کر دیا۔ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ فرمایا کیا جابر سنو، عرش میرے نور سے بنا، کرسی میرے نور سے بنی، فرشتے میرے نور سے بنے، جنت میرے نور سے بنی، ہر شے اللہ نے اے جابر تیرے نبی کے نور سے بنا دی ہے، تیرے نبی کے نور سے بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ نور مصطفیٰ چلتے چلتے جب حضرت سیدہ آمینہ کی گود میں آیا، کریم آقا کی امی جان کی گود میں جب یہ نور مصطفیٰ آیا تو کیا ہوا؟ حضور کی امی جان فرماتی ہیں خرج منی نور، وہ نور جو ہزاروں سال کبھی قرب کے پردے میں رہا، کبھی محبت کے پردے میں رہا، کبھی حیا کے پردے میں رہا، کبھی رجا کے پردے میں رہا، وہ نور جب میری گود میں ظاہر ہوا تو سارا جہان چمکنے لگ گیا، اور میں اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر حضور کی امی فرماتی ہیں، یہ ولادت بیان ہو رہی ہے ملک صاحب، حضور کی والدہ فرماتی ہیں
یہ میں بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے اس پیدا ہونے والے پیارے نور کے نور سے مشرق و مغرب دیکھ رہی تھی. مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے. اور پھر وہی نور جب حضرت حلیمہ کے گھر جاتا ہے, جب پہلی رات گزرتی ہے, میرے آقا اپنی امی جان سیدہ حلیمہ کے گھر میں ہوتے ہیں. صبح کے وقت آس پاس والی پڑوس نے آ کے کہتی ہے, اے حلیمہ تو تو بڑی غریب تھی, تیرے گھر تو دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا. کیا دیکھتی ہے کہ ساری رات بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے. اے حلیمہ بڑی شاہ خرچ ہو گئی ہے. پہلے تو تیرے گھر میں رات کے وقت دیا نہیں جلتا تھا, اب ساری رات تیرے گھر کے روشن دانوں سے نور نکلتا ہے. اے حلیمہ بڑی شاہ خرچ ہو گئی ہے. یہ نور, یہ لاٹے, یہ ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں, جواب دیتی ہیں, خدا کی قسم جب سے میرا یہ لال میرے گھر آیا ہے مجھے دیے کی اور چراغ کی ضرورت ہی نہیں. اور وہ نور چلتے چلتے پھر جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے, ہم مومنین کی امی جان فرماتی ہیں ایک رات اندھیری رات تھی, گھر میں کچھ سوئی کے ساتھ سلائی کر رہی تھی, سی رہی تھی. مختصر کرتا ہوں, اچانک کیا ہوا, میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی, سوئی ہاتھ سے گر گئی, چراغ گل ہوا. کیا ہوا کہ میں ڈھونڈتی رہی, رات کا ایک حصہ گزر گیا مگر رات کے وقت گری ہوئی سوئی مجھے نہ ملی. کیا دیکھتی ہوں, اچانک گھر کا دروازہ کھولا, چہرہ بددعا والا میرا محبوب گھر کے کمرے میں داخل ہوا. میرے آقا کے مکھ کا اتنا چاندن تھا کہ میری گواچی ہوئی سوئی مل گئی, گمشدہ سوئی مل گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزنے, سوزن کہتے ہیں سوئی کو, سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. پھر وہی نور جب مسجد نبوی میں چمکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں جب کریم آقا مسجد شریف کے صحن میں بیٹھے ہوتے, ادھر آسمان کا سورج چمک رہا ہوتا, ادھر مصطفیٰ مدینے کا سورج سراج منیر چمک رہا ہوتا تھا. اور میں کیا دیکھتا, مجھے یوں لگتا جیسے آسمان کا سورج اتر کر میرے آقا کے چہرے میں آ کے اپنی خوش بختی پر رقص کر رہا ہو. حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر بن سمرہ, رات کا وقت ہوتا ہے, دن کے وقت تو حضرت ابو ہریرہ یہ نظارہ کرتے ہیں, رات کا وقت ہوتا ہے, 14ویں رات تھی. حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں میں آقا کریم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, حضور نے سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا, آسمانوں پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. مدینے میں مسجد نبوی میں کریم آقا تشریف فرما تھے. میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا, کبھی زمین کے چاند کو دیکھتا, کبھی ادھر دیکھتا, کبھی ادھر دیکھتا, کبھی آسمان کے چاند کا نظارہ کرتا, کبھی اس مدینے کے چاند کا نظارہ کرتا. وہ چاند بھی پورے جوبن سے 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, یہ چاند بھی پوری جوبن سے چمک رہا ہے. کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں. وہ چاند ستاروں کے جھرمٹ میں چمک رہا تھا, یہ چاند اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں چمک رہا تھا. کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں. نوید صاحب کبھی اس چاند کا نظارہ کرتا ہوں, کبھی اس چاند کا نظارہ کرتا ہوں. وہ آسمانوں پہ چمک رہا تھا, یہ مدینہ کی دھرتی پہ چمک رہا ہے. کبھی وہ چاند دیکھتا ہوں, اس چاند کے گرد بھی ایک حالہ تھا سیاہی کا,
اس چاند کے ارد بھی زلفوں کا ایک حالہ تھا، وہ چاند بھی پورے جوبن سے چمک رہا تھا۔ میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، اور میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چاند زیادہ حسین ہے یا یہ چاند زیادہ حسین ہے۔ کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی اس چاند کا نظارہ کرتا ہوں، کبھی اس چاند کا نظارہ کرتا ہوں، دیکھتے دیکھتے کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، پھر میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں، اے دل تو ہی بتا، میری عقل میں، سمجھ میں، عقل شریف میں تو کوئی بات نہیں آ رہی، اے دل تو ہی بتا کہ ان میں سے حسین کون ہے۔ میرا دل بولا، میرا عشق بولا، میرا پیار بولا، میری محبت بولی، میری محبوب سے چاہت بولی کہ اے اگلے تجھے پتا نہیں، اس چاند کو غور سے دیکھ، اس چاند کے چہرے پہ تو سیاہیاں ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اس چاند کے چہرے پہ تو سیاہیاں ہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا انصاف ہے۔ ارے اس کے منہ پہ سیاہیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ کی گود میں آئے، سارا جہان چمکا، پھر حضرت حلیمہ کے گھر آئے، روشن ہوتی ہے، اور پھر میرا ایمان، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب سرکار ہماری قبروں میں آئیں گے، ہماری قبریں بھی نور علی نور ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ علامہ سرور صاحب، چمک میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ جب ابر رحمت برستا ہے نا، بادل جب آتے ہیں، بارش برستی ہے، بادل یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گندگی والی جگہ ہے، یہاں تھوڑا برسنا ہے یا نہیں برسنا، یہ اچھی جگہ ہے، یہاں پہ زیادہ برسنا ہے۔ بارش کا بادل یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کسی عالی شان کوئی عمارت ہے، اس پر زیادہ برسنا ہے، یا یہ کسی غریب کی کٹیا ہے، اس پر تھوڑا۔ جب وہ برس، اعلیٰ حضرت اشارہ دیتے ہیں، کہتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ، آپ رحمت للعالمین کے بادل ہیں، جہاں ابو بکر صدیق میں برسے، جہاں عمر فاروق میں برسے، جہاں عثمان غنی پہ برسے، جہاں مولا علی پہ برسے، جہاں صہیب رومی پہ برسے، جہاں بلال حبشی پہ برسے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ہم 1400 سال بعد آنے والے ہیں، مگر گناہگار تو ہیں، مگر آقا تیری امت میں تو ہیں۔ یا رسول اللہ، جہاں آپ نے ان پہ کرم فرمایا، ہم گناہگاروں پہ بھی کرم فرما دو، ملک اشفاق صاحب کے کٹیا پہ اور گھر پہ بھی کرم فرما دو، اس نیشنل پارک کے اس علاقہ پہ کرم فرما دو، ان میرے سنگیوں پہ، ساتھیوں پہ کرم فرما دو۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں جی تو چاہ رہا تھا اسی طرح بیان کرتا رہوں، مگر اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں نواسہ فقیہ اعظم استاذ العلماء حضرت العلامہ حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی ڈاکٹر محمد انعام اللہ اشرفی صاحب کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ان کی شایان شان، میری بات سن لو، ان کا ٹائم نہیں ملتا، لوگ منتیں کرتے ہیں ٹائم دینے کے لیے، مگر یہ اشفاق صاحب کی محبت اور ان کے پیار، ان کا پیار جو ہے وہ کھینچ کے لایا ہے۔ تو آپ بلند آواز سے استقبالیہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر بلند آواز سے جس کو حضور کے یار غار سے محبت ہے صرف وہ بولے دوسرا خاموش رہے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ان کی الفت یہ کام کرتی ہے ان کی الفت یہ کام کرتی ہے ہر نظر احترام کرتی ہے ان کی الفت یہ کام کرتی ہے ہر نظر احترام کرتی ہے جو نبی پر سلام پڑھتا ہے اس کو دنیا سلام کرتی ہے. ہزاروں حمدیں خلا کی کائنات کے لیے بے شمار درود و سلام سید الاولاق آپ کی آل پاک اور اصحاب پاک کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب برادرم ملک شفاق صاحب کو کہ ان کو اللہ پاک نے اپنے محبوب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جوڑی حسنین کریمین طیبین طاہرین کا صدقہ نیک صالح جس کے بارے میں ہم توقع کر سکتے ہیں انہی کے نقش قدم پہ چلے گی نرینہ اولاد عطا فرمائیے. دعا کیجئے اللہ کے کائنات اس عزیز نومولود کو صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور طویل زندگی عطا فرمائے اور علم و عمل کی دولت عطا فرمائے. مبارکباد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. میں نے آج رات ہی نکلنا تھا مگر بس وہ میں نے سوچا کہ کئی جگہ ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بلائے بغیر بھی پہنچنا چاہیے اور خود کہہ کے جانا چاہیے. تو باہر طور میں حاضر ہوا ہوں مبارکباد پیش کرنے کے لیے چونکہ بہت زیادہ مخلص اور بہت زیادہ وہ بعد میں بات ہوئی. تو خیر ماشاءاللہ انہیں بھی مبارک ہو. ہم پر یار لوگ ایک اکثر و بیشتر اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں یار آپ لوگ عجیب ہو کوئی مر جائے تب بھی ذکر مصطفیٰ کوئی پیدا ہو جائے تب بھی ذکر مصطفیٰ تو یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا بنا رکھے. میں نے کہا تمہاری نظر میں تماشا ہوگا ہماری نظر میں یہ تماشا نہیں ہے. ہماری محبت اور ہماری چاہت یہ چاہتی ہے کہ ہم ہر دم حضور کا ذکر کرتے رہیں. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی مرنا وہ کوئی فوت ہو گیا تو وہ تو غمی کا موقع ہوتا ہے پیدا ہو گیا خوشی کا موقع ہوتا ہے آپ کوئی موقع بھی نہیں چھوڑتے. میں نے کہا غمی کے موقع پہ ہم آقا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ غم وہ مجھے شعر نہیں آ رہا غم سبھی راحت و تسکین میں بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. ہم غم کے موقع پہ آقا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بھی مزے کی بات کر دی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے. تو غم کے موقع پہ یوں یاد کر کے اپنے غم کی مرہم وہ تلاش کرتے ہیں اور خوشی کے موقع اور پھر دکھ کا کوئی موقع ہو تو پھر بھی وہ نیازی صاحب کے بقول کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تو تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں. اور جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو پھر ذکر کیوں کرتے ہیں اس کا ایک ہی کہ جتنی خوشیاں بھی اللہ نے نصیب کی خوشی ہوتی ہے کسی نہ کسی نعمت کی وجہ سے اور جتنی بھی نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے وہ صدقہ ہے اپنے محبوب کا ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو جب حضور کا صدقہ نعمت ملتی ہے تو انہیں کا بھائی ہم نے ذکر کرنا ہے. آپ دیکھتے رہیں تانے جو مرضی کرتے رہیں مگر ایک بات سچی ہے کہ حضور نے
عاشق صادق کی پہچان یہ بتائی ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکر، فرمایا جو جس سے پیار کرتے ہیں کثرت کے ساتھ اسی کا ذکر کرتے ہیں، کہ یہ غیر بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ آؤ حسن یار کی باتیں کریں، زلف کی رخسار کی باتیں کریں، بلکہ سنا سنا کے جب ذکر کرنے والا تھک جاتا ہے نا تو ابھی چاہت باقی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کچھ اور بھی سناؤ، کچھ اور بھی سناؤ، مگر وقت کی دنگ دامانی وہ چونکہ پیش نظر ہوتی ہے، اور چونکہ محفل کافی طویل ہو گئی ہے اور انتظار کرنے والے کہیں ان کے پیٹ مجھے بددعائیں نہ دینے لگ جائیں، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ تو جی وہ پھر کسی وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں، وہ میں باقاعدہ شعر نہیں ہوں، ٹوٹی پھوٹی شہری، تو مجھے وہ فرمائش کر دی ہے، محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں۔ بھئی ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں جن کی یہاں بھی ہمیں ضرورت ہے وہاں بھی ضرورت ہوگی۔ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں۔ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے، اپنے بیگانے نام منن والے بھی لینے لگے ہوں گے، محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں۔ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، وہ عطرت سرکار کے حبدار کہاں ہیں، وہ عطرت سرکار کے حبدار کہاں ہیں۔ اور عقیدے کی پوری بات ہم کرتے ہیں تاکہ کسی خارجی اور کسی رافضی اور کسی ناصبی کو اس ناز شریف سے کوئی فائدہ نہ مل جائے، اس لیے پورا عقیدہ۔ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، وہ عطرت سرکار کے حبدار کہاں ہیں۔ یہاں پہ ایک گھر خوش ہوتا ہے، دوسرے گھر کو وٹ پڑتے ہیں، مگر ہم نے کہا خوش آپ بھی نہ ہوں، اگلی بات ہم نے کر دی، کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں، اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں۔ اور تحریکی لوگ بھی بیٹھے ہیں تو جنت بھی ندا دے گی، جنت بھی ندا دے گی کہ عامر ہوں یا ممتاز، جنت بھی ندا دے گی کہ خالد ہوں یا ممتاز، ناموس رسالت سے وفادار کہاں ہیں، ناموس رسالت سے وفادار کہاں ہیں۔ اور دوزخ بھی پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ، دوزخ بھی پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ، ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہیں۔ ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں ہیں۔ ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو، ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو، کتوں کی طرح بھونکتے مکار کہاں ہیں۔ سرے حشر بھی گونجے گا یہ لبیک کا نعرہ۔ لبیک لبیک، سرے حشر بھی گونجے گا یہ لبیک کا نعرہ۔ کرتے تھے جو اس نعرے سے انکار کہاں ہیں، کرتے تھے جو اس نعرے سے انکار، وہ تھے نہ بھی آخنے لبیک یا رسول اللہ، تے ویسے اللہ میں نے توفیق دے وے تے میں لا لما ہوتے لتر تے انہوں مار مار کے 99 تے جا کے گنتی بھول جاؤں کہ بدبختو دنیا سانو مشرک کہندے رہے اس نعرے تھے۔ سرے حشر بھی گونجے، اور قیامت والے دن بیڑا اسی کا پار ہونا ہے جس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ اس لیے ریہرسل کر لیا کرو، بابا جی صحیح ریہرسل کروا رہے ہیں، کر لو، کیونکہ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، تو جب سرکار بلائیں گے تو آگے سے جس نے کہا نا یہ لبیک بیڑا تو اندھا ہی پار ہونا ہے نا، اس لیے یہ نعرہ پکا لیں۔ سرے حشر بھی گونجے گا یہ لبیک کا نعرہ، کرتے تھے جو اس نعرے کا انکار کہاں ہیں۔ اور محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت، محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت۔ کرتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں، سنتے تھے جو سرکار کے تذکار۔ جی انہیاں جنتا سوکھیاں جناب، انہاں جنتا بنا، ایسے بات لمبی ہو رہی ہے، جنتیں بنا لی، کہاں کہاں جنتیں بنائیں گے۔ دیکھیں جی میں نے کہا دیکھو ایمان نام ہے حضور کی محبت کا،
لو جتنے دوست آپ بیٹھے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں اپنے دل سے پوچھ کے صرف بتائیں، مسکا شسکا نہ لگائیں. دن کے وقت اس گلی کے اندر آپ کو کوئی کہے کہ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جائیں گے 1 منٹ کے لیے بھی؟ بھیا سیدھے میں تو کم از کم نہیں بیٹھتا، کوئی بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب کتنے گھنٹے ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں بیٹھے ہیں؟ تسا آکھا جناب دن نو بیٹھنا سی اپنے واسطے، ہن بیٹھے ہیں سرکار واسطے. تو یہ سرکار کی محبت، میرے رب نے نمازاں روزے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ. ہمیں وہ بھی ڈر لگتا ہے بابا، جس نبی کی محبت میں ہم اپنے آپ کو عاشق قرار دیتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار سمجھتے ہیں، اس محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام نماز ہے. محبوب دی آنکھاں تتیاں کوئی پسند نہیں کرتا. یہ چنگے عاشق نو جڑے ہیں نہیں جی کوئی ستے رہو نہ، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں، احکام کو مانیں. ماننے کے بعد پھر اگلی بات کر رہا ہوں کہ صرف نمازیں دیکھ کر رب نے نہیں بخشنا. اگر نمازیں دیکھ کر بخشنا ہوتا تو عبداللہ بن ابی کا پورا ٹبر بخشا جاتا. صرف روزوں کو دیکھ کر اللہ نے نہیں بخشنا، صرف کعبے تے قبضہ کرنے والے رب نے نہیں بخشنا. رب نے بخشنا ہے صرف ایک گل تے کہ میرے سونے محمد دا وفادار کون ہے. بالکل پکی ٹھکی گل تے وفادارو تسی بھی سرکار دی محبت نو ہی بدنام نہ کرو. چوری دی بجلی لا کے میلاد کر کے بے وضو نمازاں پڑھ کے نمازاں چھڑ کے نہیں آئے. ٹھیک ہے میں ویسے عام گل کرنا روٹین، یہ چیزیں بند کر دیں، بے نمازی ختم کر دیں، سود کی لعنت کو چھوڑ دیں، ماں باپ کا ادب کریں، بوڑھوں کو ستائیں نہ. جوان تیرے ہاتھوں میں جوانی آ گئی اتنا یہ مطلب نہیں تو ازلو جوان سے، کسی نے اپنی جوانی تیرے نام کی ہے، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کے سامنے پھونکتے. اس لیے ماں باپ کا ادب کریں، سرکار کے احکام کی تعمیل کریں، تو پھر انشاءاللہ جی پل صراط پہ چلنا بڑا اوکھا کام ہے. میں آکھا ایک بڑا اوکھا کام ہے جناب، وہ تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہوگی. میں نے کہا بالکل مانتا ہوں. وہ نیچے آگ دیکھ رہی ہوگی. میں نے کہا بالکل یہ بھی مانتا ہوں. ہر ایک نے اپنے عمل لے کے جانا ہے، وہاں گرتے جائیں گے. میں کہا گرن گے، ضرور گرن گے. مولوی پھجے جے گرن گے. تے اے آصف جیسے کنجر جڑے صدیق اکبر نو پونکن والے نو اے ہوتے گرن گے. تے کہ تانوں کوئی ڈر نہیں. میں کہا بالکل کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں؟ میں کہا اس واسطے کہ وہ ساڈے سرکار اعلی حضرت نے جڑا فرمایا نا وہ بالکل حق ہے. انہاں کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. ایمانداری نال دسو دو وانس لا کے کوئی رسا وچ رکھ کے تو دے اوتے ٹر کے جاوے ہتھاں دا بیلنس کر کے ڈنڈے نال او بھی سنبھل کے جاندے، مگر وہاں پل صراط نیچے جہنم دیکھ رہی ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اللہ حضرت فرماندے نو اسی وجد کردیاں جانے. وجد دا پنجابی ترجمہ لڈیاں پاندے جائیں گے، چومدے جائیں گے، یہی ترجمہ بنتا ہے نا. تو اللہ حضرت آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہاں پہ سنبھل کے چلنا تھا اور آپ کہتے ہیں ہم وجد کرتے جائیں گے. اللہ حضرت نے فرمایا اس لیے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وہ سامنے ذرا دیکھو، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. وہ سونے مصطفیٰ دعا کر رہے ہوں ان کی یا اللہ سلامتی نال گزار تے سانو خطرہ کا دا. تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. مگر گفتگو کو مقطع دے دیتا ہوں. محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت. سنتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں، یہ نسبت سرکار کا انعام ہے، ورنہ ہم حشر میں جنت کے سزاوار کہاں ہیں. محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. ابھی آقا کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور جتنی محبت کے ساتھ اور جتنے پیار کے ساتھ برادر اصغر جناب حضرت علامہ مفتی محمد حمداللہ اشرفی صاحب نے کیا ماشاءاللہ. میں تھوڑا یہ بالکل ہی سفید وال ہو گئے، جوائیں، اللہ پاک ان کی جوانی کو سلامت رکھے. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ بات کی، اور اللہ ان کو اور زیادہ مسلک اہل سنت والجماعت کی خدمت کی توفیق مزید عطا فرمائے. ایسے علماء کی آج کل ضرورت ہے یہ سٹیجاں تے لے آئی نا اسی میر عالم انہاں تو جان چھڑاؤ خدا دا واسطہ ہے جی اگر مسلک بچانے ہیں. علماء
علماء کی قدر کریں اور علماء کو ایسے مواقع پہ یاد کیا کریں. تو بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے, تو چونکہ حسن مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور نورانیت مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی, تو میں نہیں چاہتا کہ تشنا چھوڑ دوں. آقا کے حسن کے حوالے سے میں صرف ایک شعر سنا کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. عام طور پہ ہوتا ہے یہ محبوب کسی کا بھی حسن کسی نے بیان کرنا ہونا, کوئی ناک سے شروع کرتا ہے, کوئی جبین سے شروع کرتا ہے, کوئی آنکھ سے شروع کرتا ہے, کوئی لب سے شروع کرتا ہے, کوئی دانت سے شروع کرتا ہے, کوئی رخسار سے شروع کرتا ہے, کوئی زلف سے شروع کرتا ہے, کوئی کہتا ہے میرے محبوب دے اکھ بڑی نین نشیلی, کوئی کہتا ہے جناب میرے محبوب دے ہونٹ گلاب دے پنکھیاں ورن, کوئی کہتا ہے میرے محبوب کے رخسار. ہر کوئی جب اپنے محبوب کا کسی سونے کا حسن بیان کرتا ہے نا, تو اس کا مرکز یہ حصہ ہوتا ہے. بات ٹھیک کر رہا ہوں, زلف کا خم ایسا, زلف کا رنگ ایسا, یہ حصہ مرکز ہوتا ہے کسی کا بھی حسن بیان کرنے کو. مگر قربان جائیں اینا حسینہ نے خاک حسن پائے جنہ دے حسن بیان کرنے اے تو اگے پیچھے گالی نہیں جاندی. آؤ آمنہ کے لال کی عظمتوں اور حسن کی بات بتانے لگا ہوں اور بیان کرنے لگا ہوں سیدی حسن رضا رحمت اللہ علیہ کے بقول. اللہ حضرت چھوٹے ویر رنگ تغزل ہے اور کمال کر دی. میں یہ شعر جب یاد آتا ہے نا تو اندر ایک وجد کی کسی کیفیت طاری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے محبوب کا حسن چہرے سے, رخسار سے, زلفوں سے شروع کرتا ہوگا. میں اپنے محبوب کا حسن بیان کرنے لگا ہوں مگر رخسار سے نہیں, اپنے محبوب کے پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہوں. پیارے حسن تلووں کا ذکر فرمانے لگے تاکہ دنیا کو پتا چلے جس حبیب کے تلوے اتنے سونے ہیں اس کے جلوے کتنے سونے ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں سب سے جسم کا کمزور حصہ اگر کوئی ہو سکتا ہے حسن کے اعتبار سے تو وہ پاؤں کے تلوے ہو سکتے ہیں. جرابیں پہنی نہ ہوں, سردیوں کا موسم گزر جائے, جنہ مرضی سونا ہوئے, پیران دی حالت پہ گزرا. مگر قربان جائیں حسن رضا فرماتے ہیں میں تلووں سے شروع ہوتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جس کے تلووں کی یہ شان ہے اس کے جلووں کا کیا حسن ہوگا. کہتے ہیں کہ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان چلتا ہے نا زمین کی طرف تلوے ہوتے ہیں, یہ پاؤں کے تلوے زمین کی طرف ہوتے ہیں, آسمان کا تکنا وہ مقدر نہیں ہوتا. تو حسن رضا فرماتے ہیں کہ آسمان گر یا رسول اللہ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسمان گر یا رسول اللہ تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. تو پھر کرتا کیا؟ کہتے ہیں آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. میرے رب نے اپنے محبوب کو, ویسے بھی یار کسی کا محبوب ہونا تو محبت والی آنکھ ہوئے تو انہوں محبوب وچ نقص نظر آؤندہ ہی کوئی. حالانکہ نقص کوئی نہ کوئی ہوندہ ہے, ضرور ہوندہ ہے, کوئی نہ کوئی کمی ہوندی ہے, مگر محبت والی آنکھ نہ وہ نقص دیکھنا پسند کرتی ہے, محبت والے کان وہ نقص سننا پسند نہیں کرتے. وہ مینو جندے نال پیار ہوئے او دا نقص نہ ویکھنا پسند کراں نہ سننا پسند کراں, تے رب نے اپنے محبوب وچ نقص رکھنا پسند کیتا ہوئے. اس بے عیب نے بے عیب بنایا, بے مثل نے بے مثل بنایا اور ایسا بنا کے بھیجا کہ جن کے تکنے والوں کی صف میں یوسف بھی کھڑے نظر آتے ہیں. سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں, صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں, پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں, ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں. ایسا اللہ نے حضور کو حسن عطا فرمایا, اتنا سونا بنایا, اتنا سونا بنایا, اتنا سونا بنایا کہ جن کے حسن کا بیان ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اور ہم تاجدار گولڈا کی زبان میں یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں, ساری رات لگا رہے اشرفی حضور دے حسن دا بیان نہیں ہو سکتا. بس ایک کہہ لے کوئی مثل نہ ٹولندی, چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولندی. پما علیہ تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں, تھام لو دامن مصطفیٰ, پھر پڑھو رب کی رحمت, سلام مصطفیٰ جان رحمت, لاکھوں سلام
شمع بز میں ہدایت بیلا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری یاد میں ہی مرنا تیری یاد میں ہی جینا یہی میری آرزو ہو یہی میری جستجو ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین 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 محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وعلى اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پروردگار عالم آج کی ہماری اس محفل پاک کو قبول فرما اس میں جو تلاوت ہوئی جو تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہوا جو ثناخوانی ہوئی تیرے محبوب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں ہوئیں پروردگار عالم جو لنگر کا اتمام ہے یہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس محفل پاک کا جتنا ثواب تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ سارا تیری بارگاہ اقدس میں ہم پیش کرتے ہیں پروردگار عالم اس کو کئی گنا برکتوں کے ساتھ اپنے حبیب کی بارگاہ اقدس میں عطا فرما دے اپنے محبوب پاک کے طفیل اس کا ثواب تمام انبیاء سابقین کی ارواح کو تمام رسول اعظام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما حضور کا صدقہ اس کا ثواب حضور کے والدین کریمین ابا اجداد امہات
اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام افراد جو حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ پروردگار عالم خصوصاً اس کا ثواب ماہر محمد نبی صاحب کی والدہ محترمہ حمزہ بھائی کے دادا جی، یا اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ ہمارے اعزاء و اقارب میں سے جتنے بھی حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو گناہوں کی معافی عطا فرما، ہمیں خطاؤں سے کنارہ کش ہونا نصیب فرما۔ میرے مالک و مولا اپنی سچی محبت اور اپنے محبوب کی حقیقی غلامی عطا فرما، یا اللہ بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما، مقروضوں کے قرض اتار، بے چین دلوں کو سکون قلب عطا فرما۔ ملک مبشر صاحب کے دوست بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، جتنے بھی ہم میں مریض ہیں سب کو صحت یابی عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، دکھ درد علم سے ہم سب کو نجات عطا فرما، رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما، رزق حرام کی نحوستوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے بھائی ملک اشفاق صاحب کے بیٹے فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو بخشش اور مغفرت فرما اور صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار عالم ملک اشفاق صاحب کے گھر میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اپنے محبوب کے ذکر کا صدقہ ان کو رزق کی ایک شادی عطا فرما، اور ہر قسم کی تنگی اور تنگ دستی سے محفوظ فرما، محتاجی سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کے خزانہ پاک سے اتنا عطا فرما کہ ہم کسی غیر کے دروازے پہ کبھی ہاتھ نہ پھیلائیں۔ پروردگار عالم ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما، جس نومولود بچے کی آمد کی خوشی میں یہ میلاد مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کی بزم سجی ہے، میرے مالک و مولا اس بچے کو بڑی عمر عطا فرمانا، اس بچے کو بھاگ لگا دینا، اس بچے کو علم اور عمل کی دولت عطا فرما دینا، اس عزیز بچے کو یا اللہ صحت والی زندگی عطا فرمانا، میرے مالک و مولا اپنے حبیب کا صدقہ تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، ماں باپ کا ہم سب کو ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ان کے ملک اشفاق صاحب کے بھتیجے ہیں ان کو بھی عمر عمل اور علم کی دولت عطا فرما، یا اللہ کل بچوں کی خیر فرما، کل بچوں کی خیر فرما، ہماری بچیوں کی خیر فرما، یا اللہ اس محفل کے حاضرین کی خیر فرما، ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، یا اللہ ہمارے خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَيْكَ إِنَّكَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سانو کچھ نہیں دیکھتا تینوں پتہ لگنا بھائی سائڈ پہ یار میں کٹ دینی ہے ابھی تو شانی تو ٹور بھی لا بابے وہاں پہ چلو ٹورو